28ویں آیت مبارکہ میں سے ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے کہ جو کوئی یسوع مسیح کو قبول کر چکا ہے یا اس کی خدمت میں آگے بڑھنے کا آرزو مند ہے، آج اس کے لیے خدا کا پاک کلام کیا ہے۔ میرے جو خدا کے پاک کلام میں مرقوم ہے، ایک واقعہ ہے یہاں مرقوم ہے، جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ کوئی شخص جو ہے، کوئی فرد جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جب وہ چلے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک شخص ملتا ہے، ایک فرد ملتا ہے اور یسوع مسیح سے یہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ اور ایک اور نے بھی کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو۔ یسوع نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اس کی بادشاہی کے لائق، خدا کی بادشاہی کے لائق۔ خدا کا پاک کلام پر سنا سمجھے، اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ یہاں پر ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں، ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں، ایک بڑی بھیڑ ان کے ساتھ ہے اور اس بھیڑ میں ایک شخص ان کی طرف امڑ آتا ہے اور انہیں یہ درخواست کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ لیکن یسوع مسیح اس کو واضح طور پر یہ کہہ دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ بھی نہیں۔ یہاں پر بات کون کر رہا ہے؟ یہاں پر یسوع ناصری بات کر رہا ہے، یسوع مسیح بات کر رہا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو حقیقی معبود ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا اس کے پاس کسی گھر کی کمی ہے، کسی جگہ کی کمی ہے، کسی ایسی جگہ کی کمی ہے جہاں پر وہ اپنا سر نہیں دھر سکتا؟ نہیں میرے عزیزو، وہ آپ کو مجھے گھر دینے والا ہے، وہ آپ کو مجھے طاقت بخشنے والا ہے کہ ہم روپیہ پیسہ کمائے اور اپنے لیے گھر بنائے۔ لیکن یہاں پر یسوع مسیح بڑی ایک حیران کن بات کر رہے ہیں، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے ایک بڑے بھید کو کہ جو کوئی یسوع مسیح کے ساتھ چلنا چاہتا ہے ضرور ہے کہ وہ ان تک محنت کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں آرام کروں یا میں تھوڑی دیر اپنا سر دھر لوں یا میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں۔ یہ ایسی سلیب ہے جسے آپ نے جب اٹھانا ہے تو آپ نے بھی کہنا ہے کہ میرے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ جہاں پر ہم سر دھرتے اپنے گھر آتے ہم وہاں پر آرام کرتے ہیں، سکون محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر میں گیسٹ کے طور پر چلے جائیں، بڑا عالیشان گھر ہو لیکن آپ کو وہاں پر سکون نہیں ملتا جو سکون آپ کو اپنے گھر میں آ کے ملتا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو اس کو وہاں پر سکون نہیں ملے گا، لیکن جب وہ اپنے گھر میں جائے گا تو اس کو سکون میسر ہوگا۔ اپنی زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھیے، سر دھرنے کی جگہ، ایسی جگہ جہاں پر آرام کیا جائے، ایسی جگہ جہاں پر سکون ہو، اطمینان ہو۔ لیکن یہاں پر یسوع مسیح نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو واضح طور پر کہہ دیا کہ
کرنی. آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ ریسٹ کریں. یہاں پر آپ کو آپشن نہیں دی گئی کہ آپ اتنے منٹ ریسٹ کر سکتے ہیں, اتنے منٹ آپ خدمت کریں. نہیں, جب آپ خدمت کے لیے آپ نے خدا کے ساتھ عہد کر لیا ہے تو آپ کو ضرور ہے کہ آپ انت تک محنت کریں اور بغیر ریسٹ کیے آپ کیا کریں, خدمت کریں. اپنے آدم کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے, تو آپ اور میں جب خدمت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ضرور ہے کہ ہمیں پوری دل جمی کے ساتھ خدا کی خدمت کرنی چاہیے. میرے ساتھ رہیے. جتنے بھی لوگوں نے آج ہاتھ اٹھائے خدمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, خدمت کے میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں, جو کام کرتے ہیں نام بھی انہیں کا ہوتا ہے. ہاللیلویہ. اسی طرح خدا کے پاک کلام میں آگے ہم پڑھتے ہیں, پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل. ایک آفر, پہلا بات کر رہا ہے, پہلا اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ میں جہاں تو جائے گا تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا. یسوع مسیح نے واضح طور پر اسے کہہ دیا کہ میرے ساتھ چلنا ہے تو ریسٹ ہونا پڑے گا. آرام کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, سر دھرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اس کی بات کو مکمل کرنے کے بعد یسوع مسیح دوسرے کی طرف مڑ گئے. دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ پھر اس نے دوسرے سے کہا کہ میرے پیچھے چل. دوسرے کو آپشن دی ہے کہ تو میرے پیچھے چل. پہلا کہہ رہا ہے میں چلنا چاہتا ہوں, لیکن یسوع مسیح دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تو میرے پیچھے چل. لیکن جب یسوع مسیح آفر کرواتا ہے, جب یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ تو میری خدمت میں آگے بڑھ, تو یہاں پر کیا لکھا ہے, اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کرو. اپنے باپ کو دفن کرو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دنیا داری کا کام ہے, یہ روحانی کام نہیں ہے. بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند آپ کو یہ بہت بڑی آفر دے رہا ہے کہ تو میرے ساتھ چل, میرے ساتھ خدمت میں آگے بڑھ. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ اس سے مہلت مانگ رہے ہیں, آپ اس سے وقت مانگ رہے ہیں. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے ایک دنیا داری کا کام کر رہا ہوں کہ میں اپنے باپ کو دفن کر رہا ہوں. یہاں پر یسوع مسیح بہت بڑے بھید کی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے, بہت بڑا بھید ہے, سیکھنے کی بات ہے. اس نے اسے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے, لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. ہاللیلویہ. مردوں کو اپنے مردے دفن کرنا. جس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا وہ کیا ہے, وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. میرے ساتھ رہیے. جس نے بھی یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا وہ ایک چلتا پھرتا مردہ ہے. خواہ وہ زندہ بھی ہو, اس کی روح جو ہے وہ مردہ ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ بپتسمہ لینے سے آپ کی نئی پیدائش ہوئی, نئی زندگی ملی ہے. جب آپ بپتسمہ لیتے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے, آپ کی پرانی انسانیت مر جاتی ہے اور آپ کی روح جو ہے وہ نئی طور پر پیدا ہوتی ہے. ہاللیلویہ. آپ کی جو پرانی انسانیت ہے, پرانی روح ہے, جس نے یسوع کو قبول نہیں کیا وہ ایک مردہ روح ہے. لیکن جب آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی مردہ روح کے اندر ایک جان آ جاتی ہے اور تب آپ ایک زندہ روح کہلاتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا کی جلال کے لیے تعریف. مردوں کو ان کے مردے دفن کرنے دو. اور خدا واضح طور پہ کہتا ہے لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلانا. آپ کو اور میرا کام کیا ہے, بس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور ہم نے کیا کرنا ہے, خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلانا. اس کی بادشاہی کے تعلق سے لوگوں کو بتانا ہے, اس کی انجیل کے تعلق سے لوگوں کو بتانا ہے. ہاللیلویہ. کتنے لوگ تیار ہیں, کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. آپ کو میں یہ سکھانا چاہتا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی. اگر آپ خدمت میں آگے بڑھتے ہیں, خدمت کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں, تو یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ کو ریسٹ لیس ہونا پڑے گا.
جھاڑو بھی پھیرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو سیکورٹی کے کام سر انجام دینا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو جوتیاں سیدھی کرنے سے کام شروع کرنا پڑے، اپنا آپ کو مارنا پڑے۔ سب سے پہلے جو اپنی انا کو مارتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ہو۔ اپنی خودی کا انکار کرنا، اپنی خودی کا انکار کرنا، خدا کی بادشاہی کا اقرار کرنا، یہ جو ہے یہ ہم مسیحیوں کے لیے لازم ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے۔ آگے خدا کے باقلہ میں لکھے ایک اور نے بھی کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو۔ ایک اور جو ہے جو باتیں سن رہا ہے اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ایگری ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں خدا کی خدمت میں آگے بڑھوں گا، لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی۔ اس نے شرط کیا رکھ دی ہے؟ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے مجھے اجازت دی کہ میں گھر سے جا کے رخصت لے آؤں، پہلے اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے میں اجازت لے آؤں کہ میں خدمت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، رشتہ داروں سے جا کے دوبارہ سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں، ان سے دوبارہ سے رخصت لینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یسوع مسیح بڑی واضح طور پر فرماتے ہیں جو کہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک سیکھنے کی بات ہے، یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے، یہ آج کے سارے کلام کا نچوڑ ہے۔ اس نچوڑ کو ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یسوع نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ کس کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے؟ خدا کی بادشاہی۔ جس نے یسوع مسیح کو قبول کر جو اس کی خدمت میں آگے بڑھنا ہے، پہلا سٹیپ تو یسوع کو قبول کرنا ہے، اس کے بعد آپ خدمت میں آتے ہیں۔ جس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور حل پر ہاتھ رکھ دیا، پھر دوبارہ دنیا داری کے کام، پھر دوبارہ مشکلات پڑی تو طرح طرح کے مشورے، طرح طرح کے جو ہے وہ ہلے وسیلے کرنا۔ آپ بہتر طور پر سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو جب آپ نے قبول کر لیا ہے تو زندگی میں کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، آپ نے یسوع کے ساتھ ہاللیلویہ۔ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، اگر آپ یسوع کو قبول بھی کر لیا پھر بھی آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنی پرانی انسانیت میں دوبارہ مڑ کر دیکھا، تو یسوع مسیح نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایسا شخص خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ کتنی بڑی بات! ہم ساری زندگی کس چیز کے لیے جستجو کر رہے ہیں؟ ہماری آرزو کیا ہے؟ ہماری تمنا کیا ہے؟ کہ ہماری آخرت سنورے۔ آخرت سنورنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب روز آخر ہو تو ہم سلیکٹ کر لیے جائیں کہ ہم جنت میں جائیں، نہ کہ ہم دوزخ میں جائیں گے۔ اتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پھر دوست میں جانا، بڑے کاٹ لوگ جانا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہاتھ کھڑا کریں کوئی بات۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اپنے لیے زوردار طرح شرمایا نہ کریں۔ ہم مسیحیوں کو نا بچپن سے، میں آپ کو بتاؤں، اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ ایک ایڈ کرتا ہوں۔ کوئی بچہ اگر دعا کر رہے ہیں نا ٹوٹی پھوٹی تے ایویں ہوتا مذاق ڈائی جا لو اے نکاح پا دی، ان مذاق کری جا رہی اے نکاح پا دی، نکاح پا دی، وہ بچہ ڈسکریج ہو بچپن سے۔ ہمارا بھی یہی ہے، ہمیں بھی بچپن سے جو ہے ڈسکریج کیا، دعا کرنی کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اگر کوئی تھوڑی سی کوشش کی دعا کرنے کی تو کیا کیا؟ ہمارے آس پاس کے لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا۔ ایسے ہوتا ہے، گیت گائے تو بڑا پرستار بنے، ڈسکریج کرتے، دعا کرے تو بڑا پادری بنے۔ نہیں جی، اسی طرح اگر کوئی خدمت کرنے کوئی بچہ آ جائے، جوتیاں کوئی سیدھی کر، تو کیا کام شروع کرتا؟ میں تیرے ابے نہ گالا گالا۔ ہاللیلویہ۔ ایسے ہوتے بچوں کو ڈسکریج نہ کریں۔ ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے، لیکن ہماری
سال وہ تب تک اس کو کھانا نہیں دیتے، روٹی نہیں دیتے جب تک وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دعا نہیں کرتا۔ ہاللیلویہ۔ وہ بچپن سے ہی بچوں کو سکھا رہے ہیں، بچوں کو پتہ ہے کہ تب تک روٹی نہیں ملنی جب تک دعا نہیں کریں گے، چاہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کریں۔ خدا دلوں کو جانتا ہے، ہاللیلویہ۔ وہ آپ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بھی قبول کرے گا، وہ آپ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بھی قبول کرے گا۔ اپنے اندر کانفیڈنس لائیں، اپنے بچوں میں کانفیڈنس لے کر۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سے پچھلے سال ہم نے بچوں کا 1-1 گھنٹے کا روزہ رکھوایا تھا۔ کتنے لوگوں کو یاد؟ 1-1 گھنٹے کا روزہ رکھوایا تھا، اور 1 گھنٹے کا روزہ جب بچوں نے کھولا تب ہم نے ہمارے چرچ میں ان کو ہار پہنائے تھے۔ ہاللیلویہ۔ تو کتنی بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے بچوں کے لیے۔ 1 گھنٹہ شاید کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ جو بیج روزہ رکھنے کا ہم نے ان کے اندر بو دیا، ان کو ہار پہنا کر، ان کو انکریج کر کے، یہ بیج جو ہے بوڑھے ہونے تک ان کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب وہ 70-80 سال کی عمر میں بھی پہنچیں گے تو ان کو یہ بات یاد رہے گی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے 1 گھنٹے کا روزہ رکھا اور ہمارے چرچ والوں نے ہمیں ہار پہنا۔ اسی طرح میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو، ارد گرد جتنے بھی بچے آپ دیکھتے ہیں ان کو انکریج کیا کریں۔ اگر کوئی دعا کرتا ہے اس کو اور زیادہ انکریج کیا کریں، شاباش کیا کریں، نہ کہ نوکا ٹاکی شروع۔ میں ایک جگہ پہ ایک بائبل کالج میں گیا، میں نام نہیں لوں گا، بڑا مشہور بائبل کالج ہے، میں بھی تب چھوٹا ہی تھا، تو میں ادھر چلا گیا تو انہوں نے پرانے عہد نامے کے بڑے مشکل الفاظ جو ہے مجھے پڑھانا شروع کر دیا۔ جی اے پڑھ کے سناؤ، جی اے پڑھ کے سناؤ۔ تو میں نے تو خیر کچھ نہ بولا، میرے ساتھ جو بھائی گئے تھے پاسٹر کاشف صاحب کچھ دن پہلے آئے مجھے یہاں پر، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ سر اگر میں پڑھنا آتا تو میں تاکہ روٹی کرنا۔ تو یہی بات لوگ ڈسکریج کرتے ہیں، خاتمین بھی ڈسکریج کرتے ہیں۔ اردو کے مشکل الفاظ اگر آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پھر آپ سے کیا سیکھنے آئے۔ تو اسی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی بچوں کو انکریج کیا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات ہر مسیحی پر واجب آتی ہے، یہ لازم ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ جی ابلیس ایگزسٹ کرتا ہے، شیطان ایگزسٹ کرتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تفرقے، لڑائیاں جھگڑے یہ سارے شیطان ہی کروا رہا ہے نا، ابلیس ہی کروا رہا ہے۔ تو اگر شیطان ایگزسٹ کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی، اس کو سارا کچھ پتہ بھی لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر شیطان ساری چیزوں کو نوٹ کر سکتا ہے تو خدا بھی ساری چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، خدا کے فرشتے بھی ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو ہم انسان ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے چھپ کر تو گناہ کر سکتے ہیں کہ میرا بھائی نہ مجھے دیکھ لے یا میری بہن نہ مجھے دیکھ لے۔ ہمیں انسان کا تو ڈر ہے لیکن ہمیں اس خدا کا ڈر نہیں ہے جو ہمارے دلوں اور گردوں کو جانچنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر بستا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے تو جب کبھی ہم چھپ کر بھی گناہ کریں گے تو خدا تو ہمارے اندر موجود ہے، اس کو تو سب سے پہلے پتہ لگے گا۔ تو اسی لیے کبھی بھی حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے نہ دیکھیے، کیونکہ بہت بڑی وارننگ ہے اس کے ساتھ۔ اکثر اوقات ہم کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو ایک بڑا سا ریڈ کر کے لکھا ہوتا ہے کہ وارننگ، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کتنا ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح خدا کی بھی وارننگ ہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھے گا وہ اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا فائدہ؟ ساری زندگی ہم نیکیاں کرتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کیا، چرچ بھی آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی چند مشکلات سے نپٹنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور جب ہم خدا کا انکار کرتے ہیں تو خدا کو سب سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے کھاتے میں جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں، یہ ہمارے ریکارڈ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ آپ جتنوں نے بھی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے،
تو آج اپنے اپنے دلوں میں اس بات کا وعدہ کریں، اس بات کا تحیین کریں کہ آپ نے اگر پہلے کبھی یسوع کو قبول کرتے ہوئے کوئی گناہ کر لیا تو اس کے لیے معافی مانگے، اور آج اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ آئندہ سے کبھی حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔